سرکار کی یادوں نے جو نقش ابھاری ہیں، سرکار کی یادوں نے جو نقش ابھاری ہیں، سرکار کی یادوں نے جو نقش ابھارے ہیں، سرکار کی یادوں نے جو نقش ابھارے ہیں، پیشانی دل پر وہ تابندہ ستارے، پیشانی دل پر ہو تابندہ ستارے ہیں، ان سے یہ کوئی کہہ دے جو حوصلہ ہارے ہیں، ان سے یہ کوئی کہہ دے جو حوصلہ ہارے ہیں، سرکار تو امت کی بخشش کے سہارے، سرکار تو امت کی بخشش کے سہارے ہیں، سلامت بھائی سبحان اللہ کہہ دیں، سرکار تو امت کی بخشش کے سہارے ہیں، حیدر کے چہیتے ہیں، زہرا کے دلارے ہیں، حیدر کے چہیتے ہیں، زہرا کے دلارے ہیں، حیدر کے چہیتے ہیں، زہرا کے دلارے ہیں، دامن میں محمد کے انمول ستارے ہیں، دامن میں محمد کے انمول ستارے ہیں، یہ رحمت عالم کا اعجاز کرم کہیے، یہ رحمت عالم کا اعجاز کرم کہیے، ہر قوم یہ کہتی ہے سرکار ہمارا ہے، دیوانے چل مدینہ، ہر قوم یہ کہتی ہے سرکار ہمارے ہیں، یہ رحمت عالم کا اعجاز کرم کہیے، یہ رحمت عالم کا اعجاز کرم کہیے، ہر قوم یہ کہتی ہے سرکار ہمارے ہیں، ہر قوم یہ کہتی ہے سرکار ہمارے ہیں، اور شعر دیکھیں بچوں کو تھوڑا سا آپ لوگ جگہ بنا لیجیے،
ہر قوم ضرور پاک پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قوم یہ کہتی ہے سرکار ہمارے ہیں. ہر قوم یہ کہتی ہے سرکار ہمارے ہیں. اور اسے دیکھیں امجد بھائی آپ آگے تشریف لے آئیں, آگے آ جائیں. حاجی صاحب ہیں, جگہ دیجیے آپ. دنیا میں نہیں کوئی دربار عطا ایسا, دنیا میں نہیں کوئی دربار عطا ایسا, شاہان زمانہ بھی دامن کو شاہان زمانہ بھی دامن کو پسارے ہیں. سرکار کی یادوں نے جو نقش ابھارے ہے. دلے پاپڑے اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا شفینا کریمنا مولانا محمد علیہ وسلم. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کی محفل ہے. جب سچوں کی اللہ والوں کی محفل ہوتی ہے تو خود بخود جوش آ جایا کرتا ہے. عالم کبھی کافر بھی ہو سکتا ہے, عالم کبھی, لیکن اللہ کا اگر ولی بن جائے, اگر وہ عالم, پہلی بات تو یہ ہے کہ عالم ہو, اللہ کا ولی ہو اور عالم نہ ہو, امپوسیبل, یہ ہو نہیں سکتا. یا تو اسے علم کتابوں سے ملتا ہے یا اللہ کسی ولی کے سینے سے اس کے علم ادا کر دیا کرتا ہے. پتا چلا کہ ولی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ پہلے علم دیتا ہے پھر ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. لیکن جب ولی ہو جاتا ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے وہ کبھی راہ راست سے بھٹکتا نہیں ہے, بلکہ جو اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی راہ راست پر چلتا نظر آیا کرتا ہے. بیعت کیوں ہوتے ہم؟ اس لیے کہ آخرت کی منزل آسان رہے. آخرت کی منزل, حضرت امام فخر الدین رازی بہت بڑے امام ہیں, تفسیر کبیر آپ نے لکھی ہے جو تصوف کی ایک اعلیٰ کتاب ہے. بڑے مناظرے کیے, بڑا شورا ہے, بڑا چرچا ہے, دور دور تک ڈنکا بج رہا ہے آپ کے علم کا, حضرت امام فخر الدین رازی. لیکن جب وقت قریب آیا موت کا, شیطان آ گیا اپنا کام کرنے. اے امام, اے فخر الدین, تم نے خدا کو ایک مانا ہے؟ ہاں مانا ہے. دلیل کیا ہے؟ آپ نے ایک دلیل دی. شیطان وہ بھی علم والا تھا, تبھی تو جنت سے نکالا گیا تھا. پہلے جنت میں فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا معلم الملکوت. اس نے غلط دلیل سے حضرت امام فخر الدین رازی کی صحیح دلیل کو کاٹ دیا. آپ نے دوسری دلیل دی, وہ بھی کاٹ دی. تیسری وہ بھی کاٹ دی, یہاں تک کہ 360 دلیلیں آپ نے دے دی. کتنی؟ 360 دلیلیں. اب آپ پریشانی کے عالم میں ہیں. میلوں دور حضرت امام فخر الدین رازی کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ سبحان اللہ لوٹے میں پانی بھر کر وضو فرما رہے ہیں اور مرید ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں کہ حضرت وضو کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اچانک آپ نے لوٹا اٹھایا اور وہیں سے پھینکا
اور فرماتے ہیں کہ اے فخر الدین تو کہتا کیوں نہیں کہ میں نے اپنے رب کو بغیر دلیل کے ایک مانا ہے؟ اللہ اکبر، یہ منظر مرید دیکھ رہے ہیں، حضرت آپ کس سے فرما رہے ہیں؟ فخر الدین تو یہاں ہے نہیں، کہا یقیناً یہاں نہیں ہے، لیکن اللہ نے میری آنکھوں سے حجابات پردے ہٹا لیے ہیں، میں بیٹھا یہاں ہوں لیکن دیکھ رہا ہوں شیطان اس کا ایمان لینے کی کوشش کر رہا ہے، لہذا میں نے لوٹا پھینک کر شیطان کو مارا ہے۔ آپ نے مرید سے بتایا ہے کہ تو کہے کہ خدا ایک ہے، میں نے بغیر دلیل کے ایک مانا۔ کس نے بچایا؟ بولو یار، پیر صاحب نے بچایا، لیکن وہ پیر صاحب نہیں بچاتے جو چار چار انگوٹھیاں پہنے رہتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے اور اگر ان سے کوئی کہے کہ حضرت آپ چلیے، تو پیر صاحب کہتے سنو تمہیں معلوم ہے ہماری نماز تو جنت میں ہوتی ہے۔ تو پھر وہ کہاں جائیں گے میدان محشر میں؟ تو جہاں پیر جائے گا وہی مرید جائے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، جب کہا تو فوراً حضرت امام فخر الدین رازی نے شیطان سے کہا سن مردود، میں نے اپنے رب کو بغیر دلیل کے ایک مانا، اتنا کہنا تھا کہ روح قفس انسری سے پرواز ہو گئی اور کلمے کے ساتھ ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوا۔ اتنا بڑا امام ہے، لیکن نزا کے وقت شیطان آ گیا، لیکن پیر و مرشد نے رہنمائی فرمائی۔ اللہ کے ولی کسی کو سیٹتے نہیں ہیں، وہ اگر ڈرتے ہیں صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اگر محبت رکھتے ہیں تو نبی کائنات کی محبت رکھتے ہیں۔ دنیا دار سے انہیں مطلب نہیں ہوتا، انہیں مطلب ہوتا ہے تو پروردگار عالم سے ہوتا ہے۔ اپنے پڑوسی ملک میں ایک شہر ہے، وہاں پر ایک اللہ والے رہا کرتے تھے، پہاڑی میں آپ کا مسکن تھا، ٹھکانہ تھا۔ حضرت ولی قندھار رحمت اللہ علیہ وہاں پہاڑی میں آپ کا مسکن چھوٹی سی کٹیا بنائے ہوئے، اس علاقے سے بادشاہ وقت سکندر نکلا۔ سکندر جانتے ہفت اقلیم کا بادشاہ، بڑا نام تھا، بڑا شہرا، کتابوں میں نام ہے۔ جب لوگوں نے سنا کہ سکندر یہاں آ رہا ہے تو لوگ اکٹھا ہو گئے بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے، بادشاہ کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گئے، سب آ رہے ہیں سکندر سے ملنے، اس کو دیکھنے کے لیے۔ کسی نے بتایا کہ بادشاہ سب آ گئے ہیں، سب آپ کو دیکھنے آئے، لیکن ایک ہے جو آپ سے ملنے نہیں آیا، ایک فقیر ہے، ایک اللہ والا ہے، وہ آپ سے ملنے نہیں آیا، وہ پہاڑ پر عبادت الہی مصروف ہے۔ یوں کر کو سبحان اللہ۔ بادشاہ ناراض نہیں ہوا، اللہ کا نیک بندہ تھا، کہا اچھا چلو سب آئے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایسا بھی تو ہو جس کو دیکھنے ہم جائیں، سب ہمیں دیکھنے آئے ہیں لیکن کوئی ایسا بھی ہو جس کو دیکھنے ہم جائیں۔ شاہانہ لباس ہے، رات کا وقت آیا، وہ لباس اتار دیا، فقیرانہ لباس پہن لیا، پہاڑوں پر چڑھ رہا ہے، دھیرے دھیرے چڑھ رہا ہے، لیکن جیسے جیسے پہاڑ کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا ہے، اوپر سے اللہ کا ذکر آ رہا ہے، پڑھ رہے ہیں وہاں اللہ کے ولی، دل یہاں دھڑک رہا ہے، پڑھ وہاں رہے ہیں اللہ کے ولی، دل سکندر کا دھڑک رہا ہے۔ کٹیا تک پہنچا، ہمت نہیں ہے، بادشاہ وقت ہے لیکن اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہے، اگرچہ وہ کٹیا ہو لیکن اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ باہر سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، جواب آیا، کہا کیا میں آ سکتا ہوں؟ کہا کون ہوں؟ کون ہو؟ کہا میں، منہ سے نکل گیا میں سکندر۔ کیا نکلا؟ میں سکندر ہوں۔ اندر سے آواز آئی تم سکندر ہو گے، میں مصطفیٰ کا قلندر ہوں۔ تم سکندر ہو گے، میں مصطفیٰ کا قلندر ہوں۔ اللہ اکبر۔
پہنچا، کہا حضور معاف کیجیے، منہ سے نکل گیا میں یہاں بادشاہ بن کر نہیں آیا بلکہ ایک خادم بن کر، بلکہ ایک انسان، عام انسان بن کر آیا ہوں۔ پہنچا آؤ انسان عام بن کر آئے ہو، آ جاؤ۔ اللہ کے ولیوں کو ادھر ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ آگے چاروں طرف نظر ڈالی، پرانا لباس پہنے ہی ہے حضرت ولی قندھار رحمۃ اللہ علیہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کی سنت ادا ہو رہی، بیٹھے ہیں، نظر ڈالی، ایک کٹورا ہے اس میں پانی ہے، پانی میں سوکھی روٹیاں بھیگی ہوئی، عرض کرتے حضور آپ یہی کھاتے ہیں کیا؟ آپ یہی کھاتے ہیں؟ کہا ہاں اسی سے میں کھاتا ہوں۔ کہا حضور بڑی مشکل کی زندگی ہے، پہاڑ پر رہتے ہیں، ٹوٹا پھوٹا گھر ہے آپ کا، بچھونا بھی ٹھیک نہیں ہے، کھانے کا بھی معاملہ ایسا ہے، ایسا کریے آپ میرے ساتھ شہر آئیے، میرے محل میں آئیے، آپ کو بہترین کمرہ، بہترین محل دوں گا، وہاں شاہانہ گدے ہوں گے، شاہانہ لوگ ہوں گے آپ کے خدمت میں، آگے پیچھے ہوں گے سب، جو آپ کہیں گے وہ کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اٹھ اور نکل جا، مجھے ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے، ڈرتے کسی سے نہیں ہیں، کوئی بھی آ جائے اس کو نوازتے ہیں، دیتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کے ولی سے کوئی بات کرے تو پھر چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ تم سکندر ہوگے لیکن میں مصطفیٰ کا قلندر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔